باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محتشم و محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ غفران، ماہ ذیشان، ماہ قرآن ہم سے رخصت ہو گیا ہے۔ آئیے دعا کرتے ہیں کہ اے رب ذوالجلال، جو عبادات ہم نے کی ہیں، جتنی بھی عبادات ہم نے کی ہیں، ان تمام کو اپنے دربار میں شرف قبولت عطا فرما اور ہم سب کو ایک بار پھر اگلے سال رمضان شریف کی بہاریں دکھا، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آج رمضان شریف بلکہ انجمن کا ہمارا موضوع ہے رمضان شریف کے بعد، یعنی بعد رمضان۔ بعد رمضان کیوں؟ کیونکہ رمضان کے بعد رمضان شریف میں جو بہاریں ہوتی ہیں، بلکہ جو عادتیں ہم اختیار کرتے ہیں، وہ رمضان کے بعد نہیں ہوتی ہیں۔ ایسا کیوں؟ اس پروگرام میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ آئیے آغاز حسب دستور کلام پاک کی چند آیات مبارکہ کی تلاوت سے کرتے ہیں اور افتخار تلاوت حاصل کر رہے ہیں امام عبدالعلیم رامجان دامت برکاتہم عالیہ، سماعت کر کے اپنے دلوں کو مجلہ فرمائیں۔ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان. ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار.
فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ناظرین، رمضان شریف ہم سے رخصت ہو گیا ہے. بالیقین جو عادتیں ہم نے اختیار کی تھیں رمضان شریف میں، کیا وہ عادتیں ہم باقی نہیں رکھ سکتے؟ کیا جو اچھی نیتیں ہم نے کی تھیں، تلاوت کلام پاک، جو عبادتیں ہم کر رہے تھے، کیا وہ عبادتیں ہم رمضان کے بعد بھی ان کو جاری و ساری نہیں رکھ سکتے؟ ہاں، رکھ سکتے ہیں، مگر مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ رمضان کی بہاریں جب ہم سے رخصت ہوتی ہیں، یا پھر یوں کہہ لیجئے کہ شوال کا چاند نظر آتے ہی گویا کہ رحمت و برکتیں اٹھ جاتی ہیں. آئیے یہ جامع تقریر سماعت کیجئے از حافظ و قاری مولانا توفیق نوری دامت برکاتہم عالیہ کی زبانی بعد رمضان سماعت کیجئے، اور اس کے بعد ہم اپنا پروگرام جاری رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود. شمع رسالت کے پروانوں اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور اسلام کے مقدس شہزادیوں،
رمضان المبارک کا پاکیزہ اور مقدس بابرکت مہینہ اپنی تمام تر رحمتوں، برکتوں، مغفرتوں اور جہنم سے آزادی کا پروانہ ہمیں دے کر بڑی ہی تیزی سے ہم سے رخصت ہوا۔ آپ رمضان المبارک کے ان پاکیزہ، ان پرکیف، پربہار، پرمسرت لمحوں کا ذرا تصور کریں۔ کیا ہی پاکیزہ لمحہ تھا، کیا ہی پیارا لمحہ تھا کہ اللہ اکبر، بندہ مومن صبح صادق سے پہلے ہی اٹھ کر نماز تہجد کا اہتمام کرتا، گھروں میں مسجد بیت میں خواتین حضرات بیٹھ کر عبادتیں کرتی، سحری کے بعد تلاوتوں کا ایک ماحول تھا، اور اس کے بعد پنجگانہ نماز کے لیے مرد حضرات اپنے گھروں سے نکل کر مسجد کی طرف رواں دواں تھے، اور الحمدللہ ہماری مسجدیں بھی آباد تھیں۔ مسجدوں میں کافی تعداد میں نمازی موجود تھے، مسجد کے در و دیوار دعائیں دیتے ہوئے نظر آتے، اور اس حسین منظر کا بھی ذرا تصور کرو جو افطاری کے وقت رب کی نعمتیں، رب کا رزق دسترخوان پر بچھا ہوتا، اطاعت اور فرما برداری کا یہ عالم کہ اللہ اکبر، رب کے اس داعی کے ایک آواز کا منتظر تھے کہ کب اس کی جانب سے ہمیں دعوت ملے، تب تک وہ منتظر نظر آتے، انتظار کرتے ہوئے نظر آتے۔ پھر جیسے ہی داعی اللہ کی جانب سے افطاری کا حکم ہوتا، افطاری کا اعلان ہوتا، تب جا کر افطاری کرتے ہوئے نظر آتے۔ تو شمع رسالت کے پروانوں، کیا ہی حسین منظر تھا۔ اس کے بعد تراویح کا وہ خوبصورت منظر کہ اللہ اکبر، قرآن سننے کا کیا جذبہ تھا، قرآن سننے کا کیا ذوق تھا۔ لوگ ذوق در ذوق مسجد میں آنے کے بعد جوق در جوق مسجد میں آنے کے بعد بڑے ہی ذوق سے، بڑے ہی اطمینان کے ساتھ تراویح میں قرآن پاک کو سماعت کرتے ہوئے نظر آتے۔ یعنی ایک بڑا ہی پیارا اور خوبصورت منظر تھا۔ یہ معاملہ پورے مہینے بھر رہا کہ لوگوں کے اندر پورے مہینے عبادت کا جوش تھا، عبادت کا شوق تھا۔ شمع رسالت کے پروانوں، ایک دن ایسا بھی آیا کہ شوال کا چاند نظر آیا۔ رب کا یہ مہمان اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آنے والا رمضان ہم سے رخصت ہونے لگا، تو لوگ رو رو کر الوداع کرنے لگے، اسے رخصت کرنے لگے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ رمضان کو ہم نے رخصت کیا، اب شوال کا مہینہ آیا، تو اب ہماری عادتیں آہستہ آہستہ پرانی اسی رویے کی طرف بڑھتی ہوئی نظر آئی۔ ہم اسی روش کو اختیار کرتے ہوئے نظر آئے۔ جو عبادتوں کا جوش ہمارے اندر تھا، جو عبادتوں کا شوق ہمارے اندر تھا، اس میں آہستہ آہستہ کمی محسوس ہونے لگی۔ ہماری مسجدیں جو آباد تھیں اب تک آہستہ آہستہ ویرانی کی طرف بڑھنے لگی۔ مسجدوں کی دیواریں جو ہمارے لیے دعائیں دیتے تھے، اب انہی مسجدوں کی دیواروں سے رو رو کر رب کی بارگاہ میں شکایت کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ تو شمع رسالت کے پروانوں، ایسا کیوں ہوا؟ رمضان المبارک جو ہمارے درمیان میں آیا تو ہمارے اندر عبادت کا شوق پیدا ہوا، عبادت کا ذوق پیدا ہوا۔ جیسے ہی یہ مہینہ ہم سے رخصت ہوا، ہمارے اندر سے یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ ختم ہونے لگی۔ ذرا ہمارے ماں بہنوں کا حال تو دیکھو کہ رمضان المبارک میں کیا جوش تھا کہ پردے کے پابند نظر آتے، سروں پر دوپٹہ تھا، یعنی ہر اعتبار سے وہ کنیز فاطمہ نظر آتی تھی۔ لیکن رمضان المبارک جیسے ہی رخصت ہوا، رب کا یہ مہمان جیسے ہی ہم سے دور ہوا، نکل گیا، اللہ اکبر، سر سے دوپٹہ بھی نکل گئی، پردے کا اہتمام بھی ختم ہو گیا۔ اب بے پردہ بازاروں میں گھومتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، عبادتوں کا یہ سارا معاملات ختم ہوتا ہوا نظر آیا۔ شمع رسالت کے پروانوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا یہ عبادتیں، یہ ریاضتیں، یہ ساری چیزیں صرف رمضان کے لیے ہمیں دیا گیا؟
کیا رمضان میں ہی اس چیز کا اہتمام ہونا چاہیے، رمضان کے علاوہ نہیں؟ کیا رمضان ہمارے درمیان میں آیا رب کا مہمان بن کر، کیا اس کے آنے کا مقصد یہی تھا؟ تو شمع رسالت کے پروانوں، ذرا اس معاملے میں ہمیں غور کرنا چاہیے، ذرا اس معاملے میں ہمیں سوچنا چاہیے۔ میں آپ کو بتاؤں، رب کا مہمان ہمارے درمیان اس لیے آیا تھا کہ کتنے ایسے تھے کہ جو نماز سے کوسوں دور نظر آتے تھے، کبھی اگر نماز بھی پڑھتے تو کاہلی اور سستی کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے نظر آتے کہ اللہ اکبر، اگر کہیں زبان کھولتے اپنی زبان سے کبھی بدگوئی کرتے ہوئے نظر آتے، جھوٹ بولتے ہوئے نظر آتے، کسی مسلمان کا مذاق اڑاتے ہوئے نظر آتے، کبھی غیبت، کبھی حسد، کبھی چغلی، یہ ساری چیزیں خرافات ہمارے اندر موجود تھی۔ رمضان آیا تو ہم سے یہ چیزیں ختم ہو گئی تھی۔ ہم رمضان کے آتے ہی جو ہم مسجد سے کوسوں دور تھے، ہم مسجد کی طرف آ گئے اور ہمارے اندر عبادت کا ذوق پیدا ہوا، شوق پیدا ہوا، ہم عبادتیں کرنے لگے، جماعت کا ہم پابند ہو گئے کہ اللہ اکبر۔ شمع رسالت کے پروانوں، اب رمضان جو ہمارے درمیان میں آیا تھا، ہمیں نمازی بنانے کے لیے آیا تھا، ہمیں رب کا بندہ بنانے کے لیے آیا تھا، رب کا ہمیں خاص بندہ بنانے کے لیے یہ ہمارے درمیان میں آیا تھا۔ شمع رسالت کے پروانوں، جیسے ہی یہ مہمان ہم سے رخصت ہو گیا، یہ ساری چیزیں ہم نے چھوڑ دی۔ اللہ اکبر۔ شمع رسالت کے پروانوں، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں ذرا غور کرنا چاہیے، ذرا سوچنا چاہیے کہ رمضان کے جانے کے بعد کیا ہمارے ذمے میں یہ عبادتیں نہیں، جبکہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، عبادت کرو یہاں تک کہ تمہیں موت آئے، یعنی موت تک ہمارے ذمے میں یہ ساری چیزیں ہیں، صرف رمضان کے لیے نہیں۔ اور رمضان تو ہمیں تربیت کرنے کے لیے آیا تھا، ہماری پریکٹس کرانے کے لیے، ہمارے لیے ایک پریکٹس کرانے کے طور پر ہمارے درمیان میں حاضر ہوا تھا۔ اب وہ ہم سے رخصت ہوا تو ہم سے یہ چیزیں ختم نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہمارے یہ عادتیں برقرار رہنی چاہیے۔ ذرا ہمارے اسلاف کے حوالے سے سوچو کہ اللہ اکبر، رمضان میں جب بھرپور عبادتیں کرتے، جیسے ہی رمضان رخصت ہوتا کہ اللہ اکبر، ان کی حالت، ان کی کیفیت کس حالت میں ہو جاتی کہ اللہ اکبر، وہ رو رو کر رب کی بارگاہ میں بتایا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ رمضان کے بعد پورے 6 مہینے تک ان کے اندر موجود ہوتا کہ وہ روتے، گڑ گڑاتے، اس لیے کہ رمضان میں جو انہوں نے عبادتیں کی تھی، کیا یہ عبادتیں قبول ہوئی یا نہیں، اللہ کی بارگاہ میں ہماری یہ عبادتیں مقبول ہوئی یا نہیں، یہی سوچ کر وہ 6 مہینے تک بتایا جاتا ہے۔ روتے رہتے تھے۔ ہمارا حال کہ رمضان کے بعد ہم عیاشی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ شمع رسالت کے پروانوں، ذرا ہم اپنی تخلیق کا مقصد کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا، کس مقصد کو لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا۔ قرآن پاک کا مطالعہ کریں، قرآن پاک کو پڑھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جن و انس کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیے، یعنی ہمارے تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت، لیکن ہمارا معاملہ زندگی ملی بندگی کے لیے، بندگی چھوڑ دی زندگی کے لیے۔ شمع رسالت کے پروانوں، ہم سب کو ایک سچا مسلمان بن کر، رب کا بندہ بن کر اس کی عبادتوں کی طرف پلٹ آنا چاہیے۔ ہمارے اندر دوبارہ وہی جذبہ آنا چاہیے جو رمضان المبارک میں ہمارے اندر تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں مسلمان بنائے، اپنا بندہ بنائے، اور ہم سب کو صحیح طریقے سے اس کی عبادت اور ریاضت میں دوبارہ مشغول رہنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ کہنے سننے میں کسی قسم کی خامی، کوتاہی، لغزش ہو کرے تو مولا اپنے کرم سے معاف عطا فرمائے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، رمضان کے بعد پر مشتمل یہ مختصر اور جامع تقریر ابھی آپ سماعت کر رہے تھے۔
اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بالیقین رمضان شریف کی بہاروں سے ہم سب شرابور ہوتے ہیں، استفادہ کرتے ہیں، کیونکہ ان دنوں شیاطین جکڑے جاتے ہیں اور یقیناً اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ بس یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت بار بار ہم سب کو یہ ماہ غفران، ماہ ذیشان عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور اس پروگرام کے آخر میں پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پروگرام کا اختتام ہم کر رہے ہیں کہ اے رب ذوالجلال ایک بار پھر ہماری تمام عبادتوں کو رمضان شریف میں جو ہم نے کی ہیں ان تمام کو اپنے دربار میں شرف قبول عطا فرما۔ اگلی ملاقات تک انور کو اجازت، آپ کی توجہ کے لیے شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد۔ اللہ اکبر رب العلا نے، اللہ اکبر رب العلا نے عرش پہ لکھا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد۔ میزان پر روز قیامت، روز قیامت میزان پر دے گا سہارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد۔ صلی اللہ کا سیرا سجا کر، صلی اللہ کا سیرا سجا کر دولہا بنایا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد۔ دولت جو چاہو دونوں جگہ کی، دولت جو چاہو دونوں جگہ کی، کر لو وظیفہ نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد۔ اپنے جمیل رضوی کے دل میں، اپنے جمیل رضوی کے دل میں آجا سما جا، آجا آجا سما جا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، دل کا اجالا، دل کا اجالا،
آنکھوں کا تارا دل کا اجالا نام محمد دل کا اجالا نام محمد اللہم صلی وسلم وبارک علیہ